ایک مست محبت والا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، چند دنوں کی بات ہے، وہ قرب و جوار میں رہتا ہے، وہ جب گفتگو کرتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں، اس کی گفتگو سن کر میں بھی لرز گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، مجھے کہنے لگا چند دنوں کی بات، مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ تو نے کہا اگر جنت میں جاؤ پھر بھی ساتھ رکھنا ہے، اگر جہنم میں جاؤ پھر بھی ساتھ رکھنا ہے۔ میں لرز گیا، میں کانپ گیا، میں اس کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگا اگر جنت میں جاؤ پھر بھی ساتھ لے جانا ہے، اگر جہنم میں جاؤ پھر بھی ساتھ لے جانا ہے۔ تو اس کی بات سچی بات یہ ہے کہ اتنی گہری بات اس دوست نے کہی تھی، وہ یہاں موجود ہوگا کہ میں اس کی بات کو اس لمحے نہیں سمجھ سکا۔ میں سوچتا رہا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جب اللہ کے محبت کرنے والے جہنم میں جائیں گے تو جہنم بھی گلزار بن جائے گا۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو میں تو سراپا تقصیر ہوں، میں تو عیبوں میں بھرا ہوا ہوں، میں تو گناہگار ہوں۔ یہ اس دوست کا حسن ظن تھا میرے اندر من دانم، میں جو کچھ ہوں میں جانتا ہوں۔ تو دوستو، جہنم سے ڈرنے کے بجائے یار کی ناراضگی کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ موت اسی چیز کا نام ہے جب یار چہرہ پھیر لے، ورنہ اگر یار راضی ہے تو موت کچھ بھی نہیں، موت تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تم موت کے بعد بھی زندہ ہو، جب تم قبروں میں جاتے ہو اس وقت بھی زندہ ہو۔ مرنا سے اگئی موا سے مری تھن نمات، جو عشق کے خنجر سے جن کو قتل کر دیا گیا ہے، محبت کی تلوار سے جن کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، جو دیدار یا الہی کے متلاشی اور طالبان ہیں، ان کو اب یہ موت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است، جو تسلیم اور رضا کا مقام پا لیتے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے، یاد رکھو ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے پروردگار میرے صبر میں زیادتی فرما۔ میرے صبر میں دعا سکھاتا ہے اللہ کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھا سکتا تھا کہ مجھ سے مانگو کہ تکلیف میں کمی فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ کہو اے یا رب العالمین میرے صبر میں اضافہ فرما۔ سوچنے کی بات ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی دوست کی طرف سے تیرے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی تم ظلم و ستم سمجھ رہے ہو، جس کو تم پریشانی اور مصیبت سمجھ رہے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس طرح دعا کرو کہ یہ میرا صبر بڑھ جائے۔ یعنی کہ جو تکلیف اور مشقت تمہیں مل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں میں تیری بھلائی سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہ یا رب العالمین میرے گناہ بخش فرما، مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما، میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو ان کی دعاؤں کو مہینے گزر جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں فرشتے بھی لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نمازیں فرشتے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کچھ لوگوں کی نمازوں کو سبقت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ فرشتے لے جاتے ہیں، اور کچھ نمازوں کو زمین پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ محض اس لیے قبولیت سے محروم ہو جاتی ہیں کہ ان میں وہ مزہ عبدیت نہیں ہوتا، احساس تعبدیت ان میں نہیں ہوتا۔ ان کے سر جھکتے ہیں، دل ان کے نہیں جھکتے، تو وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رومی فرماتا ہے توبہ مسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبد دل نہ جنبد اینچ سود۔ مسجد میں جانے والے سنبھال کر سجدہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ تمہارا سر تو جھکے لیکن تمہارا دل نہ جھکے، تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ۔ تو وہ نمازیں جن میں تعبدیت، اخلاص اور اپنی انکساری، عاجزی، محبت اور نور معرفت نہیں ہوتا، وہ نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچائی جاتی۔ تو وہ دعائیں بھی فرشتے بھی لے جاتے ہیں، اللہ ان کو ایسے ہی شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ تیرا بندہ اتنے مہینوں سے دعا میں لگا ہوا ہے،
اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یا رب العالمین اس پر عنایت ہو جائے، اس کی دعا قبول کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جس طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، جس طرح التجائیں کر رہا ہے، جس طرح عاجزی کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ انداز مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اگر میں نے اس کی دعا قبول کی، اس کا کام ہو جائے گا، یہ گڑ گڑانا چھوڑ دے گا، رونا چھوڑ دے گا، اس طرح التجائیں کرنا چھوڑ دے گا، تو پھر یہ جو اس کی ادا ہے یہ مجھے پیاری لگتی ہے، اس لیے میں اس کا کام جلدی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اسی طرح میرے در پر بیٹھا رہے۔ دوست بتاؤ، اگر یار کے در پر ہم پڑے رہیں اور وہ گڑ گڑانا رونا اس کو پسند آ جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟